الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ فارمیسی اسسٹنٹ کے باب چہارم کو ہم دیکھ رہے تھے۔ باب چہارم میں جو ہے وہ ادویہ سازی کی جو ہم مختلف مصنوعات جو ہم دوا سازی میں استعمال کرتے ہیں ان کو جو ہم اپنے زیر مطالعہ اور زیر نظر لائیں گے۔ آج ہم اس کا حصہ دوم دیکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم اس کا حصہ اول دیکھ چکے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کی مصنوعات ہیں جو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا۔ ہم نے کورس کو دیکھا، دبی ہوئی گولیاں ٹیبلٹس کو دیکھا۔ آج ہم کچھ سیمی سالڈز جو مصنوعات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سیمی سالڈ سے مراد جو نہ سالڈ ہوتی ہیں اور نہ ہی لیکوڈ ہوتی ہیں، یعنی نہ مائع حالت میں اور نہ ہی ٹھوس حالت میں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے درمیانی جو کیفیت ہے یہ اس کیفیت کی جو ہے وہ خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، جن میں ہمارے پاس روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی لوشنز، ایملشنز، اس کے علاوہ آئنٹمنٹس، کریمز اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری سیمی سالڈس میں سیمی سالڈ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لوشنز۔ یہ ایسی مائع مصنوعات ہیں جن کو ہم صرف بیرونی استعمال کے لیے عام طور پر جلد دھونے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے مختلف قسم کے جلد کے انفیکشنز ہیں، جلد کی بیماریاں، وہاں پہ ہم جو ہے وہ ان لوشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس جلد، منہ اور مقد کے زخم کے وغیرہ کے انفیکشنز ہیں۔ مقد سے مراد جو ہماری پخانے کی جگہ ہے، اور ریکٹل انفیکشن جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہاں پہ جو ان کو استعمال کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوشن کی اقسام دیکھیں گے۔ لوشن کی عام طور پہ جو ہے وہ 3 طرح کی ہمارے پاس اقسام ہے۔ سب سے پہلے ہم سادہ لوشن دیکھتے ہیں، عام لوشن جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ لوشن جو ہم سادہ محلول کے اصول پر تیار کرتے ہیں، جس طرح ہم محلول کو تیار کرتے ہیں، منحل اور محلل کی مقدار کو مناسب مقدار میں جو ہے وہ حل کر کے محلول تیار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہم لوشنز کو بھی تیار کرتے ہیں۔ اور ان محلول کے اندر جو ہے یا ان مکسچرز کے اندر عام طور پہ ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے ہمارے ادویاتی ایجنٹس ہو سکتے ہیں، اجزاء ہو سکتے ہیں۔ یہ اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ محلول کی تیاری کے دوران جو ہم پانی استعمال کریں محلل کے طور پہ، جس کو ہم پیچھے اسپاق میں دیکھ چکے ہیں کہ جو ایک وہیکل کے طور پہ یا ایک واسطے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ سے جو ہے بالکل صاف ہونا چاہیے، تاکہ اگر بیسک لیڈ کاربونیٹ اس طرح کا کیمیکل جو ہم اس کا لوشن تیار کریں تو بیسک لیڈ کاربونیٹ جو ہے وہ مرسوب نہ ہو جائے، مطلب اس کی پریسیپیٹیشن نہ ہو جائے اور انکمپیٹیبلٹی یا عدم تویز جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے نہ حل پذیر اشیاء رکھنے والی اشیاء، یعنی دوسری قسم ہے جن کے اندر نہ حل پذیر چیزوں کو نہ حل پذیر کیمیکل اجزاء کو وہ ہم کس طرح جو ہے وہ لوشن کی حالت میں جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوشن ہوتے ہیں جو عام طور پہ سسپینشن کے اصول پر تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے سسپینشن۔ سسپینشن جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت سی مسالے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ان کو استعمال سے پہلے ہلا لینا چاہیے۔ یہاں ہمارے پاس اس طرح کے شربت یا اس طرح کے سیرپس ہیں جو آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو پڑا رہنے دیں تو اوپر پانی علیحدہ اور نیچے جو ہے وہ آپ کے جو کیمیکل جز ہیں یا سالڈ جو ہمارے پاس پاؤڈر ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم سسپینشنز کہتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ جو ہے پاؤڈر جو ہے وہ پانی کے اندر حل پذیر نہیں ہوتا، تو ہم اس کے لیے ایک مناسب معلقی واسطے کا یا سسپینڈنگ ایجنٹ کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ دونوں چیزیں آپس میں جو حل پذیر ہو جائیں۔ اور کیونکہ اجزاء جو ہے وہ محلل میں ناحل پذیر نہیں ہوتے، تو اس کی بھی آگے 2 اقسام ہیں۔ ایک نفوذ پذیر اشیاء کا لوشن ہے، مثلا مرسوب سلفر، اور سیرے ناحل پذیر اشیاء کا لوشن جن میں اجزاء کو معلق رکھنے کے لیے ہم معلقی ایجنٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسا ایجنٹ استعمال کرتے ہیں جو ناحل پذیر اشیاء کو جو ہے وہ اس محلل کے اندر عام طور پہ حل کر دیتا ہے۔ لوشن زنک آکسائڈ وغیرہ جو ہے، اس کو مثال کے طور پہ یہاں دیکھتے ہیں کہ کیلامین 15% زنک آکسائڈ 5% اور گلیسرین 5%، اس طرح کا اگر ہمارے پاس کوئی نسخہ آتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ سسپینشن یا معلقی ایجنٹ کے جو ہے اصول پہ کار فرما ہو کے تیار کریں گے۔ اس کی تیاری کا ہم یہاں طریقہ دیکھتے ہیں۔ حل پذیر اور ناحل پذیر پاؤڈر کو ہم ایک ساتھ جو ہے وہ باریک کر لیتے ہیں، اور یہ باریک جو ہے ہم عام طور پہ ہاون دستہ کے اندر ہی کرتے ہیں، یعنی پیسٹر اور موٹر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر ہم گلیسرین کو جو ہے وہ یکساں مقدار میں ڈالتے ہوئے ہلاتے جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے ہمارے پاس ایک لیوی تیار ہو جاتی ہے، اور وہ لیوی جو ہے ہمارے پاس ایک لوشن کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس کی تیاری کے بعد جو ہم ہاون کو پانی سے صاف کر لیتے ہیں، اور اس سے بھی جو جس پیمانے میں ہم نے وہ لوشن ڈالا ہوتا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں، اور
اور اس کا حجم جو ہے وہ حتمی طور پہ جو ہم 3/4 حصہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس ایک مناسب مقدار میں جو ہے وہ لوشن تیار ہو جاتا ہے. اور پیمانے کے اندر جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو ہم مناسب جو ہے وہ مقدار میں ہلاتے ہیں اور پاؤڈر کے جو ہے وہ نیچے بیٹھنے کی شرح سے یا رفتار نوٹ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ رفتار جو ہے وہ تیز ہے تو ٹریگاکینتھ کے لعاب کو شامل کر کے ہم حجم کو مکمل کر لیتے ہیں. ادروائز جو ہے ہم دوسری صورت میں پانی سے حجم کو مکمل کر لیتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے ہی ہم نال پذیر اشیاء کو جو ہے وہ حل پذیر محلل کے اندر جو ہے وہ شامل کر کے اس کی لیٹی سی بنا لیتے ہیں. لیٹی کے اندر پھر ہم ہاوندستے میں وہ لیٹی تیار کرتے ہیں اور اس لیٹی کے اندر جو ہے وہ پانی سے اس کو صاف کر لیتے ہیں. اور پانی کے بعد جو ہے پانی کو ڈالنے کے بعد ہم اس کا حجم یعنی 3 حصے وہ اور 4 حصہ جو ہے وہ یعنی کنٹینر کا 4 حصہ اور اس کا 3 حصے لوشن جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں. اور جو ایک حصہ بچتا ہے اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے بعد اگر پاؤڈر کی رفتار یا وہ جز یا وہ نہال پذیر پاؤڈر جو ہم نے وہاں پہ ڈالا ہوتا ہے اس کی نیچے بیٹھنے کی شرح اگر بہت تیز ہے, اگر وہ تیزی کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو پھر ہم ٹریگاکینتھ کے لعاب کو شامل کرتے ہیں یعنی میوسیلیج آف ٹریگاکینتھ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جس کو ہم ایک معلقی واسطے کے طور پر یا معلقی ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم اس کا جو حجم ہے وہ عام پانی سے جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے لوشن کی وہ عدم تعویض ظاہر کرنے کے لیے, کیونکہ عدم تعویض ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں, یہ بعض اوقات فائدہ مند بھی ہیں اور بعض اوقات جو ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہیں. یہاں جو ہم قسم پڑھیں گے یہ اس کی فائدہ مند جو ہے وہ صورتحال کو سامنے لاتی ہے. لوشن میں جو عدم تعویض ہم بعض اوقات ہم خود پیدا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بننے والی جو شے ہے وہ لوشن کا ایک بڑا اہم جزو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر زنک سلفیٹ اور پوٹاشیم سلفیٹ کو واٹر کے اندر 4 جو ہے وہ مایع اونس پانی کے اندر ان چیزوں کو مکس کیا جائے تو زنک سلفیٹ اور پوٹاشیم سلفیٹ جو ہے وہ آپس میں مل کے جو ناحال پذیر زنک سلفائڈ کو جو ہے وہ جنم دیتے ہیں جو کہ نفوذ پذیر ہوتا ہے اور وہ دوا کا ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ جزو جو ہے وہ بنتا ہے. اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو عدم تعویض ایک جو ہے وہ مفید اور بڑی اہم صورتحال میں ہمارے پاس سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد ہم تیاری کا طریقہ دیکھیں گے. دونوں اجزاء جو ہمارے پاس پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں ان کو 2 اونس جو ہے الگ الگ پانی میں حل کر لیتے ہیں اور پھر دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور زنک سلفائڈ جو ہے وہ مرسوب کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور جو کہ نفوذ پذیر ہے, جو ہمارے جو ہے مطلب سکن کے اندر, سکن کی تہہ کے اندر آسانی سے جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس کی پیکنگ دیکھیں گے. لوشن کو تیار کرنے کے لیے جو ہم عام طور پہ ہے وہ بالکل سادہ بوتلوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر مناسب لیبل لگاتے ہیں. لیبل کے اندر ہم جو خاص چیزیں درج کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم نے کون سے جو اجزاء شامل کیے ہیں, کتنی ان کی جو ہے وہ ہم نے مقدار شامل کی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہم اس کا جو ہے ایکسپائری لکھتے ہیں, مینوفیکچرنگ لکھتے ہیں اور بیچ نمبر لکھتے ہیں. تو اس میں جو ضروری صورتحال جو ضروری اجزاء ہیں لیبل کے اندر وہ ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اور لیبل کے اوپر جو سب سے اہم چیز لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر ہم ایسے لوشنز آنکھ کے جو ہے وہ استعمال کے لیے جو ہے وہ اگر مریض کو دے رہے ہوں تو ہمیں جو ہے وہ قطرے والی بوتل کا جو وہ استعمال کرنا چاہیے جو مناسب ہے اور جس کا جو آگے سے سوراخ ہے وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تاکہ وہ آنکھ کے حجم کے مطابق آسانی سے جو ہے وہ آنکھ میں جذب ہو جائے. اس کے بعد جو ہم دوسری مصنوعات یا دوسری ڈوزیج فارم دیکھیں گے یہ ہے مرہم, جس کو ہم انگلش میں آئنٹمنٹ بھی کہتے ہیں. مرہم جو ہے یہ عام طور پہ ایک سے زیادہ چکنائی یا موم یا تیل چکنائی پر مشتمل ہوتی ہے اور ان معاملات میں دوا موجود ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم مرہم کے اندر ایسی بیس کا یا ایسے اساس کا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی دوا کو جو ہے وہ آسانی سے ہضم کر کے آسانی سے جو ہے تو ایک سے زیادہ اساس یا بیس کا استعمال کرتے ہوئے, اور وہ بیس کس قسم کی ہو سکتی ہے, وہ چکنائی, موم یا تیل چکنائی پہ مشتمل ہوتی ہے. اور بہت سی جو ہے وہ بیسز ہم استعمال کرتے ہیں, وہ ہم آگے جو ہے وہ سلائیڈ میں دیکھیں گے وہ کون سی قسمیں. اور ان بیسز کے اندر جو ہم وہ اپنی جو دوا جو ہم مریض کو دینا چاہتے ہیں اس کو حل کر کے جو ہے وہ آسانی کے طور پہ مریض کو جو دے سکتے ہیں. اور مرہم کے اوپر بھی یہ ضروری مینشن ہونا چاہیے, بیان ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف بیرونی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں.
اب ہم مرہم کے بیسز دیکھیں گے کہ مرہم کے اندر، مرہم کی تیاری کے اندر، ایسے آئنٹمنٹ کی تیاری کے اندر ہم کون سے اساس یا بیسز کا استعمال کرتے ہیں جن کے اندر جو ہے ہم اپنی جو ہے وہ دوا ہے اسے حل کر کے جو ہے مریض کو دے سکتے ہیں. یہ تصویر آپ نے سامنے نظر آ رہی ہوگی. یہ تصویر ہمارے پاس روزمرہ زندگی میں جو بہت زیادہ استعمال ہونے والی آئنٹمنٹ کی قسم ہے، اس کو ہم پولیفیکس اسکن آئنٹمنٹ کہتے ہیں. یہ بھی ایک آئنٹمنٹ کی قسم ہے. مرہم کے جو بیس ہیں ان میں ہمارے پاس جو مسالے ہیں اس میں سخت پیرافین یہ قسم کی ہے، یہ ایک قسم کی جو ہے وہ مسال ہے اساس کی، اور نرم پیرافین اور مکھیوں کی موم ہو سکتی ہے جو عام طور پہ جو ہے مختلف درجہ حرارت پر پگھلتی ہیں. صحیح طریقہ ہمارے پاس اس کو حل کرنے کا یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ درجہ حرارت پہ پگھلنے والی چیزیں ہیں اس کو جو ہے سب سے پہلے حل کرنا چاہیے، اور جو کم ہے پھر ان کو پھر نزولی ترتیب کے ساتھ پھر ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے. اور نزولی ترتیب کے حساب سے جو ہم اساس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے، مختلف بیسز کو ڈسکس کریں گے جن کو ترتیب کے حساب سے بعد میں ڈالنا ہے، تو یہ اس کی ترتیب وائز یہاں پہ بیان کیا گیا. ان کو سب سے پہلے مکھیوں کے موم، دوسرے نمبر پہ وول الکوہل سپرمسٹی، تیسرے نمبر پہ نرم پیرافین، چوتھے نمبر پر وول چکنائی، اور پھر لاڈ سخت پیرافین اور شیرہ والی موم. یہ مختلف بیسز ہیں جو ہم آئنٹمنٹ میں یا مرہم میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آئنٹمنٹ کی تیاری کے بعد سب سے اہم جو مرحلہ آتا ہے اس پہ جو ہے اس کی تیاری کا، اس کو پیک کرنے کا آتا ہے. تو پیکنگ کے لیے جو ہم عام طور پہ کولیپسیبل ٹیوبس کا استعمال کرتے ہیں. کولیپسیبل ٹیوبس جو ہے وہ ٹین سے بنی ہوتی ہیں. ٹین جو ہے ایک دھات کی قسم ہے، یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں پہ ہم اس کو آسانی سے جو ہے وہ پیک کر سکتے ہیں. یہ بالکل حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ پیکنگ ہوتی ہے. اور مرکبات جو ہے وہ دھات جو ہے ان کا، یہ دوائی کی پیکنگ کے دوران اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہم یہاں پہ پیک کر رہے ہیں وہ کہیں دھات کے ساتھ کسی قسم کے تعاملات تو ظاہر نہیں کرتے. اگر ہماری مرہم کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن میں پانی ہے تو پھر ہم اس کو ٹین کی پیکنگ میں اوائڈ کرتے ہیں، پیک کرنے سے اس کو بچاتے ہیں، کیونکہ پانی جو عام طور پہ دھات کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکشن کرتا ہے اور اس میں عدم تعویض کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور عام طور پہ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ مٹی یا پلاسٹک کی ٹیوب بھی استعمال کرتے ہیں. اور ٹیوب استعمال کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ گریس سے مبرہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ گریس نہ ہو، اور برتن کا جو کیپ ہے وہ داتی ہو. اگر ہم داتی برتن استعمال کر رہے ہیں یا داتی کیپ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ کیپ اور آئنٹمنٹ کے درمیان ہمیں کوئی مومی کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ ان کے دوران کسی قسم کا جو ہے وہ تعامل نہ ہو سکے. اور مرہم کی جو دوائی ہے وہ برتن کے کسی بھی اجزاء کے ساتھ یا جز کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکشن نہ کر پائے یا تعامل نہ کر سکے، اور ہم جو ہے مریض کو اس کو آسانی سے جو ہے وہ ایک اچھی حالت میں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق مریض کو جو ہے وہ دے سکیں. اور اس کے علاوہ آئنٹمنٹ آنکھ کا مرہم بھی ہم پولیفیکس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ آئنٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے جس کو ہم اپنی آئیز وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ بھی کولیپسیبل ٹیوبس میں ہوتی ہیں. ان کا حجم جو ہے وہ عام آئنٹمنٹ جو کولیپسیبل ٹیوبس ہیں ان سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا جو سوراخ ہے جہاں سے اس نے باہر آنا تھا اس کا سوراخ بھی وہ چھوٹا ہوتا ہے تاکہ وہ جو آسانی سے جو ہے مریض کے جو آنکھ کے اندر جو ہے وہ اس کو داخل کیا جا سکے. اور اس کے اوپر عام طور پہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سیل ہوتی ہے. یہ سیل جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ سیل جو ہے عام طور پہ ہمارے پاس جو مصنوعات ہیں آئنٹمنٹ کی جو ان کے اندر ہم نے جزو شامل کیے ہیں وہ اس کو گرد و غبار اور جراثیم وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں. اور آخر میں ہمیں جو ہے وہ لیبل لگانا ہے کولیپسیبل ٹیوبس کے اوپر. تو لیبل کو عام طور پہ جو ہے گوند سے جو ہے وہ لگا لینا چاہیے. پہلے لیبل کو جو ہے وہ مطلوبہ حد میں ہم سب سے پہلے رنگ کر لینا چاہیے، اور وہ جو رنگ ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ ٹنکچر بینزوائن کے ساتھ ہم کرتے ہیں. یہ قسم کا کیمیکل ہے، اس کے ساتھ جو ہم لیبل کو کلر کر کے جو ہم اپنی کولیپسیبل ٹیوبس کے اوپر اس کو لگا دیتے ہیں خشک کرنے کے بعد. اور پھر ہم جو ہے وہ عموماً ٹیوب کو جو ہے وہ کارڈ بورڈ باکس میں بند کر دیتے ہیں اور موضوع لیبل لگا کے اس کے اوپر یہ چیز بیان کر دیتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف بیرونی استعمال کے لیے. اب ہم تھوڑی سی گروہ بندی دیکھ لیں گے. کلاسیفیکیشن ہے، 4 طرح کی کلاسیفیکیشن یا گروہ بندی ہے. گروہ ہیں جن کی بنا پہ ہم جو ہے آئنٹمنٹس کے مٹیریل کے حساب سے یا اس کے مواد کے حساب سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے گروہ 1 فیوژن، جو فیوژن کے طریقے پہ جو ہم آئنٹمنٹ تیار کرتے ہیں اس کو ہم گروہ بندی کہتے ہیں کہ آسانی سے جو ہے وہ 2 چیزیں جو
اپنے پگھلاؤ کے حساب سے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں, مختلف درجہ حرارت پہ پگھلتے ہیں, ان کو آپس میں فیوز کر دیتے ہیں یا ملا دیتے ہیں. دوسرا نمبر جو شیرہ یعنی ایملشن بیسس پہ اگر ایسی ناحل پذیر چیزیں ہیں جو حل پذیر نہیں ہیں ہمارے کسی ایسی بیس یا اساس کے ساتھ, ہم اس کے لیے جو مناسب معلقی ایجنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایملشن طریقے پہ بناتے ہوئے جو ہے وہ اس کو ہم گروہ نمبر 2 میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ آئنٹمنٹ جو ہم ٹریچوریشن کے میتھڈ سے تیار کرتے ہیں اس کو ہم گروہ نمبر 3 میں بیان کرتے ہیں. گروہ نمبر 3 ٹریچوریشن کا ہم پچھلے اسباق میں دیکھ چکے ہیں جہاں ہم نے صفوف کا ذکر کیا. اور گروہ نمبر 4 میں ہمارے پاس مسلینین آئنٹمنٹس جو ان تینوں کے علاوہ ہوں گی, وہ عام طور پہ ہم اس کو گروہ نمبر 4 میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم جو بالکل ایک نئی مصنوعات دیکھیں گے, نئی اشیاء دیکھیں گے, ڈوزیج فارم ہوا ہے شیاف یا بتی, جس کو ہم انگلش میں سپوزٹریز کہتے ہیں. سپوزٹریز جو ہیں یہ شیاف ادویہ کی وہ شکلیں جو عام طور پہ ٹھوس حالت میں ہوتی ہیں اور جو جسم کے جوف میں داخل ہو سکتی ہیں, یعنی جسم کی جو کیویٹیز ہیں, جسم کے جو کھلے حصے ہیں, وہاں پہ ہم اس کو آسانی سے داخل کر کے اپنی دوائی کو اس حصے پہ کہ جو اس حصے کے جو جراثیمز ہیں, اس حصے کے جو انفیکشنز ہیں یا بیماری ہیں, ان کے جو ہے وہ رد عمل کے طور پہ یا ان کو روک تھام کے لیے ہم وہاں پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. مثلا مقد کے ہمارے پاس انفیکشن ہو, یعنی ریکٹل انفیکشن یا اندام نہانی جن کو ہم انگلش میں وجائنا کہتے ہیں, وجائنل انفیکشنز میں یہ بہت ہی زیادہ کارآمد, یا ریکٹل انفیکشن مثال کے طور پہ بواسیر, یا اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنی کانسٹیپیشن یا قبض وغیرہ کی شکایات ہو تو ان میں جو ہے یہ شیاف کا استعمال بہت عام ہے اور یہ بہت ہی جو ہے وہ سوٹیبل اور کارآمد ہے. شیاف میں جو ہے ہم ادویہ کو جو مختلف اساس وہ چیز ہے جو دوا کو کیری کرتی ہے یا پکڑتی ہے, جیسا کہ کوکا بٹر کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ ہم اس کو حاصل کرتے ہیں. اور اس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ یہ شیاف جو ہے وہ جسم کے درجہ حرارت پہ آسانی سے پگھل جائے اور دوائی کو جو ہے وہ ہماری جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کو جو ہے تحلیل کر سکے یا ریلیز کر سکے. اس کی مختلف مثالیں ہیں شیاف یا سپوزٹری کی جو مختلف مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے جو مقد کے شیاف ہیں, یعنی جن کو ہم ریکٹل سپوزٹریز کہتے ہیں, تو ریکٹل سپوزٹریز ہی ایک قسم ہے. یہ عموماً جو ہے سلنڈر نما اور آخر میں جو ہے وہ نوک نما ہوتے ہیں, بالکل گولی کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا تو گولی کی شکل سے ہی ہے, بالکل مشابہ رکھتے ہیں. اور اس کی لمبائی جو ہے یہ 1/4 جو ہے وہ قطر تک اس کی لمبائی ہوتی ہے, اور اساس آتے آتے جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ گھٹتا جاتا ہے. اور اس ریکٹم میں اس کا استعمال یہ ہے کہ جو نارمل قدرتی طور پہ جو موومنٹس یا حرکتیں ہمارے کھانے کی نالی میں چل رہی ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے ان کو جو آسانی سے ہم اندر اور باہر کر سکتے ہیں. اور ان کا سائز جو ہے وہ بچوں اور نوجوانوں اور عمر رسیدہ افراد کے لیے جو وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. عمر رسیدہ افراد کے لیے شیاف کا وزن جو ہے وہ ہم عام طور پر 2 گرام تک استعمال کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے اندام نہانی کے شیاف, یعنی جن کو ہم وجائنل سپوزٹریز کہتے ہیں, جو عام طور پہ وجائنل انفیکشنز کے لیے, وہاں کی جو ہے وہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کی شکل جو ہے وہ بالکل جو مقد شیاف سے مختلف ہوتی ہے. یہ اندام نہانی کے جو سپوزٹریز ہیں یہ عام طور پہ جو ہے وہ غبارے کی طرح کے ہوتے ہیں. ان کا قطر جو ہے وہ 5/8 انچ اور 1.5 سے لے کر جو ہے وہ 1.4 جو ہے وہ انچ تک لمبی ہوتی ہیں. اور یہ شکل اور سائز میں بھی بالکل مختلف ہوتی ہیں. ان کا جو عموماً وزن ہے یہ 5 گرام تک ہوتا ہے. عموماً اندام نہانی کے لیے جو ہم مختلف شیاف استعمال کرتے ہیں وہ جراثیم کش مایع حمل کے لیے, عمل کو روکنے کے لیے, یا مقامی مسکن یا دیگر ادویہ جو بیکٹیریا اور مختلف قسم کے انفیکشنز ہیں ان کو روک سکتی ہیں, وہ ان کی ادویات کا ہم استعمال جو ہے وہ اندام نہانی کی شیاف میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گی اندام نہانی کے لیے قرص نما شیاف. ہمارے پاس بہت سی جو ہے وہ اس طرح کی ویجائنل سپوزٹریز ہوتی ہیں جو ٹیبلٹ کی شکل میں ہوتی ہیں. ان کو ہم اندام نہانی کے اندر جو ہے وہ ٹیبلٹ فارم میں جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں مریض کو. اور اس کی بہت سی اقسام ہیں جو ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اور ان کی شکل جو ہے وہ بالکل بیضوی یا گول طرح کی ہوتی ہے. ان کا وزن جو ہے وہ 1 سے لے کر 2 گرام تک
ہوتا ہے. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندام نہانی کی جو رطوبت ہے یعنی جو سیکریشنز ہیں وہاں پہ جو وجائنا کے اندر جو سیکریشنز ہیں ان میں یہ آسانی سے جو ہے وہ حل ہو کے تقسیم ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ دوا کو جو ہے وہ بتدریج خارج جو ہے وہ کر سکتی ہے. ان کو بالکل ہم اسی میتھڈ یا اسی طریقے سے بناتے ہیں جس طرح ہم نے پیچھے گولیوں کی تیاری کا طریقہ دیکھا. اس میں ہم دوا کے ساتھ فلر بائنڈرز اور اس طرح کی چیزیں جو گولیوں کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں شیاف کے اندر جو ہے بالکل آئنٹمنٹ کی طرح ایک اساس استعمال ہوتی ہے اور اساس کے لیے جو ہے وہ اساس جو ہے وہ ہماری جو ادویات کو ہے وہ آسانی سے جذب کر کے جو ہے وہ جسم میں پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. شیاف کے اندر ہم 3 طرح کی جو اساس استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ جنس نارجیل کا تیل ہے جس کو ہم تھیوبروما آئل انگلش میں کہتے ہیں, جن سے نارجیل کا تیل یا تھیوبروما آئل. اور دوسری جو مثال ہے وہ گلیسرین والی جیلیٹین ہے. اور تیسری جو ہم پولی ایتھائلین گلائکول پولیمر استعمال کرتے ہیں ایک اساس کے طور پہ. سب سے پہلے ہم جن سے نارجیریل تیل کی تھوڑی سی خصوصیات دیکھ رہے تھے. ان میں جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہے وہ کوکا بٹر ہے. کوکا بٹر ایک کیمیکل ہے جس کو ہم شیاف کی اساس کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی بہترین جو ہے وہ بیس ہے. یہ معمولی درجہ حرارت یعنی 15 سے 25 سینٹی گریڈ پر یہ بالکل سخت جو ہے وہ بے شکل ٹھوس کی حالت جو ہے وہ اپنی ڈال لیتی ہے, لیکن 30 اور 35 سینٹی گریڈ جو قریب ترین ہے ہمارے باڈی کے درجہ حرارت پر اس میں یہ اپنے آپ کو پگھل کر جو ہے وہ نرم حالت جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے. اور تیوبروما آئل یعنی جن سے نارجیل کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ نہ تو خالش پیدا کرتا ہے اور نہ ہی یہ بالکل تیزی سے پگھلتا ہے. تو یہ ایک بہترین اساس ہے. اور اساس کی سلیکشن یا اس کے انتخاب سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ اساس جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خوشگوار ہو اور خلش جو ہے وہ پیدا نہ کرے. اور اس کے علاوہ یہ کیمیکلی کمپیٹیبل ہو یعنی کیمیائی طور پر بالکل مستحکم ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے وہ دوا جو ہم اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ تعویذ رکھتا ہو یعنی کمپیٹیبل ہو, کسی قسم کی عدم تعویذ کو ظاہر نہ کرتا ہو. اور اساس کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ یہ آسانی سے جو ہے وہ ایزی سے آسانی سے دبائی اور جو ہے وہ موڑی جا سکے تاکہ اس کا استعمال جو ہے وہ آسانی سے مریض کر سکے. اور سب سے اہم خصوصیت اس کی کہ اس کو جسم کے درجہ حرارت پہ آسانی سے پگھل جانا چاہیے تاکہ جو دوائی ہم استعمال کریں اس کے اندر وہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکے. اس کے بعد ہم گلیسرین والی جیلیٹین دیکھیں گے. یہ بھی ایک بہترین اساس ہے. اس کو ہم عام طور پہ جو ہمارے اندام نہانی ہیں یا ویجائنل انفیکشن کی شیاف ہیں اس میں ہم اس کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ پولی ایتھائلین گلائکول پولیمرز ہیں اور ان کا جو استعمال ہے یہ بالکل ابھی جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں جو اس کی طرف بہت سی جو ہے دوا ساز ہے ان کی توجہ جو ہے مبذول ہوئی ہے کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ خوشگوار خصوصیات ہوتی ہیں. یہ کیمیائی طور پر مستحکم ہوتی ہیں. ان میں نہ خلش پیدا ہوتی ہے اور نہ یہ خلش جو ہے یہ پانی اور رطوبت والی جگہوں پہ جو ہے وہ آسانی سے حل پذیر ہو جاتی ہیں. اور اس کا جو درجہ پگھلاؤ اور سختی میں اس کی جو ہے وسیع حدود ہے یعنی اس کو مختلف جو ہے وہ اس کی قسمیں اس کو ہم آسانی سے جو ہے وہ اساس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے شیاف کی تیاری. شیاف کی تیاری آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہوں گے. 2 طرح سے ہم شیاف کی تیاری کرتے ہیں یعنی سپوزٹلی کی سب سے پہلے تو ہاتھ سے شکل بنا سکتے ہیں. مثلا جو مٹیریل اساس یا ایکٹیو جو ہمارے پاس ڈرگ ہے اس کو ہم ایک سلیب کے اوپر یا کسی جگہ پہ رکھ کے ان کو آپس میں مکس بنا کے ان کی ایک لیٹی سی تیار کرتے ہیں اور لیٹی کو جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے ہم اس کو جو ہے وہ ایک سلنڈریکل شکل یا سلنڈر کی شکل میں شیپ بنا لیتے ہیں. یہ جو بالکل ایک سادہ سا طریقہ ہے. اس میں پیسے بھی کم جو استعمال ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ آلات کا خرچ بھی بہت کم ہے. لیکن اس کی جو ہمارے پاس حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اگر اس کو بنایا جائے تو یہ مفید ہے. ادروائز اگر اس میں حفظان صحت کے اصولوں کو فالو نہ کیا جائے تو یہ فائدے کی بجائے ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. جو بہترین طریقہ ہے جو ہم مینوفیکچرنگ میں استعمال کرتے ہیں یہ ہم مولڈنگ طریقہ استعمال کرتے ہیں جن میں ہم مناسب ڈائی کا استعمال کرتے ہیں. یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ مولڈنگ میں 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں, ایک داتی اور ایک پلاسٹک شکل میں. تو ان کو ہم عام طور پہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا باب چہارم. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو, کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.